الشیطان لکما عدو مبین۔ پروٹوکول 5.1 تمام عوامی قوتوں کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے ہم شدید مرکزیت پیدا کریں گے اور نئے قوانین و ضوابط کے ذریعے اپنے محکموں کی تمام سیاسی سرگرمیوں کو مشینی انداز میں نئے موڑ پر ڈالیں گے۔ ایک وقت تھا جب لوگ بادشاہ کی اطاعت کو واجب سمجھتے تھے، لیکن جب ہم نے ان کے دماغوں میں اپنے حقوق کا تصور بٹھا دیا تو تخت نشینوں کو عام انسانوں جیسی مخلوق سمجھنے لگے، اور جب ہم نے خدا پر ایمان کے تصور سے بھی محروم کر دیا تو اقتدار کی قوت گلی کوچوں میں پہنچ گئی، جس پر اب ہم نے بآسانی قبضہ جما لیا ہے۔ 5.2 گزشتہ 20 صدیوں سے ہم غیر یہودیوں کے درمیان مذہبی، گروہی اور نسلی تعصبات کو بڑے پیمانے پر فروغ دیتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک بھی ریاست ایسی نہیں جو ہمارے خلاف برسر پیکار ہو تو دوسری اس کی پشت پناہی کرے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ایسے کام یا معاہدے میں شریک ہونا ان کے لیے شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آج اقوام عالم میں معمولی سے معمولی نوعیت کے خفیہ معاہدے بھی اس وقت تک طے نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا خفیہ ہاتھ ان میں کارفرما نہ ہو۔ ہمیں تمام جماعتوں بلکہ ہر مکتب فکر کی ساخت اور تربیت کی بھی ذمہ داری لینی ہے۔ ان کے ترجمان اور مقررین کے طور پر ایسے لوگوں کو سامنے لانا ہے جو بہت بولیں اور اتنے بیانات داغا کریں کہ سننے والے تقریر اور تحریر سے نفرت کرنے لگیں۔ اس پالیسی کے تحت ہمارے 2 اہم راز ہیں۔ پہلا راز، رائے عامہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ہمیں کشیدگی، مایوسی اور بے اطمینانی کی فضا قائم کرنا ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سمت اور گوشے سے متنازع اور متضاد خیالات کو پیش کریں گے۔ لوگ خیالات اور نظریات کی بھول بھلائیوں میں کھو جائیں گے اور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، اور یہ کہ عوام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ لیڈروں کا کام ہے۔ دوسرا راز، کسی قوم کی ماضی کی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے، مسائل کو اتنا الجھا دیا جائے کہ لوگ دست و گریباں ہو جائیں۔ بدنظمی اور انتشار کا ماحول عوام کو اس قابل ہی نہ چھوڑے گا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اس طریقے سے ہم ان طاقتوں کا شیرازہ بھی بکھیر دیں گے جو اس وقت ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہم غیر یہود اقوام کی تعلیم کے شعبے کو خاص طور پر نشانہ بنائیں گے۔ ان کے تعلیمی نصاب کو ایسے انداز میں مرتب کریں گے کہ ان کی نئی نسلیں دل جمعی اور یکسوئی سے کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، کبھی کسی قطعی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اور ہمیشہ تناؤ اور کشیدگی سے دوچار رہے۔ 6.1 ہم بہت جلد بڑی بڑی اجارہ داریاں قائم کریں گے جو دولت اور زر کے بڑے بڑے ذخیرے ہوں گے۔ یہ وہ مراکز ہوں گے جن پر غیر یہود کی قسمتوں کا اس حد تک انحصار ہوگا کہ سیاسی تصادم مول لینے کی صورت میں وہ اگلے ہی روز تمام ملکی قرضوں سمیت غرق ہو جائیں گے۔ ہمیں ہر ممکن طریقے سے اپنی عظیم حکومت کی اہمیت کو اس انداز سے واضح کرنا ہے کہ ہمارے دائرۂ اطاعت میں آنے والی قومیں از خود اسے اپنا نگہبان، محافظ اور محسن سمجھیں۔ 6.2 ہم صنعت اور تجارت کی بھی بھرپور سرپرستی کریں گے اور اس میں سٹہ بازی کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سٹہ صنعت کے لیے ایک حریف ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سٹہ بازی کے ذریعے سرمایہ ہمارے پاس آ جائے۔ اس کے بعد یہ تمام غیر یہود یقیناً ہمارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے۔ پروٹوکول 7.1 کسی ملک میں اسلحہ کی بھرمار اور پولیس فورس میں اضافہ ہمارے منصوبوں کی تکمیل کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام مملکتوں میں ہمارے علاوہ مزدور اور محنت کش طبقہ رہ جائے، چند ایک کروڑ پتی بھی ہوں جو صرف ہمارے مفاد کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہمیں پولیس کے ذریعے یورپ اور یورپ کی وساطت سے دوسرے بر اعظموں میں بھی فسادات، انتشار اور جنگ و جدل کی آگ بھڑکانی ہے۔ ہماری انتظامیہ کو ماہرین معیشت کی بہت بڑی تعداد کی خدمات میسر ہوں گی۔
وہ وقت بہت قریب ہے جب ہماری مملکتوں کے کلیدی عہدوں پر ہمارے یہودی بھائی تعینات ہوں گے، لیکن وہ وقت آنے تک ہم معاملات کی باغ ڈور ایسے لوگوں کو دیں گے جن کا ماضی اور حال یہ ثابت کر سکے کہ ان کے اور عوام کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہے۔ ہماری ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں سنگین الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر شرم و ندامت کی وجہ سے خودکشی کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس طریقہ کار سے دوسرے لوگوں کو نافرمانی کرنے والوں کے انجام سے سبق ملا کرے گا، اور وہ آخری وقت تک ہمارے مفاد کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوں گے۔ 9.1 ہماری سپر گورنمنٹ غیر قانونی طور پر ہی قائم رہ سکتی ہے، جسے عام اصطلاح میں ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے۔ ہم قتل عام کریں گے اور کسی کو نہیں بخشیں گے۔ 9.2 ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آج ہر طرف جو دہشت گردی اور بربریت پھیلی ہوئی ہے، اس کا سرچشمہ ہم ہی ہیں۔ ہمارے کارندوں میں سوشلسٹ اور کمیونسٹ بھی ہیں، بے تاج و تخت سربراہان مملکت اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والے عناصر بھی شامل ہیں۔ ہم نے ان سب کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ 9.3 غیر یہودی اداروں کو ہمیں اس وقت تک نہیں چھیڑنا چاہیے جب تک ہم اس قابل نہ ہوں کہ حسن تدبیر اور سلیقے سے ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ عدلیہ کے نظم و نسق میں ہمیں پہلے ہی دخل حاصل ہو چکا ہے۔ انتخابی عمل میں، پریس کی کارکردگی میں اور شخصی آزادی کے حدود کے اندر ہر اہم شعبہ زندگی میں ہمیں دخل حاصل ہے، لیکن ہمارا خاص دخل تعلیم اور تربیت میں ہے، جو آزاد زندگی میں بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے غیر یہود نوجوان نسل کو احمق، لاؤبالی، بدچلن اور اخلاقی طور پر دیوالیہ بنا دیا ہے، اور ان کی تربیت ایسے نظریات اور عقائد کی روشنی میں کی ہے جو ہمارے ہی پیش کردہ ہیں، جن کے بارے میں ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہیں۔ 10.1 آخر غیر یہودی عوام معاملات کی تہہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جبکہ ان کے اپنے نمائندے ہی ان معاملات تک نہیں پہنچ پائے اور عیش و عشرت میں ڈوبے رہنا پسند کرتے ہیں؟ کسی چیز کو اختیار کرنے یا ترک کرنے کی آزادی کو ہم غیر محسوس طریقے سے اپنے قابو میں رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنا مطلب بھی پورا کر لیں اور کسی کو شبہ تک نہ گزرے۔ ہم نے دنیا کے لیے جو بنیادی ڈھانچہ تشکیل دیا ہے، امید ہے کہ وہ اقوام عالم کے لیے بڑا پرکشش ہوگا۔ ہماری ساری منصوبہ بندی اسی ڈھانچے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ 10.2 جب ہم نے مملکتوں کے نظام میں لبرلزم کا زہر بھرا تو ان کا تمام سیاسی رنگ ہی تبدیل ہو گیا۔ لبرلزم کے نتیجے میں آئینی حکومتیں وجود میں آ چکی ہیں جنہوں نے غیر یہود کے واحد تحفظ کی جگہ لے لی ہے۔ اس کے بعد جمہوریتوں کا دور شروع ہو گیا، اور پھر ہم نے حقیقی حکمرانوں کی جگہ عوام ہی میں سے ایسے افراد کو گدی پر بٹھا دیا جو ہماری غلامی کا دم بھرتے تھے۔ یہ دراصل ایک بارودی سرنگ کی بنیاد تھی جو ہم نے غیر یہودی اقوام کے نیچے بچھا دی۔ مستقبل قریب میں ہم صدر کے اختیارات کا بھی تعین کریں گے۔ اس وقت تک ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ جن امور کے لیے ہمارے اعلیٰ کار حکمران ذمہ دار ہیں، ہم قانون کی پرواہ کیے بغیر انہیں خود پایہ تکمیل کو پہنچا دیں۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم ایسے امیدواروں کو صدارتی انتخابات لڑوائیں گے جن کا ماضی سیاہ ہو، جن کے دامن داغدار ہوں۔ اس صورت میں یہ لوگ ہمارے منصوبوں کی تکمیل کے لیے مددگار ایجنٹ ثابت ہو سکیں گے، کیونکہ انہیں ایک طرف اپنے رازوں کے افشا ہونے کا خطرہ ہوگا اور دوسری طرف اقتدار اور اختیارات، مختلف مراعات اور فوائد سے محرومی کا خوف ہوگا۔ صدارتی عہدے کی شان و شوکت برقرار رکھنے کی خواہش انہیں مغلوب رکھے گی۔ 11.1 آخر ہم نے یہ پالیسی کس مقصد کے لیے وضع کی اور غیر یہود کو اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی ان کے ذہنوں پر قبضہ کیوں کر لیا؟ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم بالواسطہ طور پر وہ سب حاصل کر لینا چاہتے ہیں جسے ہم بلا واسطہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی چیز فری میسن کی خفیہ تحریک کی بنیاد ہے، جس کا حقیقی علم کسی کو نہیں۔ ہمارے ان عزائم اور مقاصد پر ان غیر یہودی مویشیوں کو شک تک نہیں گزر سکتا۔ ان کو ہم فری میسن کی اجتماع گاہوں میں بناوٹی شان و شوکت سے مسحور کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے ہم وطنوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں۔ 12.1 آج کا پریس کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان جذبات کو ابھارتا ہے جو ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر بے مغز، ناانصاف اور جھوٹا ہوتا ہے۔ عوام کی بھاری اکثریت کو اس امر کا اندازہ ہی نہیں ہوتا
کہ پریس کن مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے، لیکن ہم اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھیں گے۔ ہم اس امر کا انتظام کریں گے کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی اعلان عوام تک نہ پہنچ پائے۔ یہ مقصد ہم اب بھی بڑی حد تک حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ تمام خبریں چند ایجنسیوں کو وصول ہوتی ہیں جو دنیا بھر سے آتی ہیں، لہٰذا ہم ان تمام ایجنسیوں پر قبضہ کر لیں گے اور صرف ایسی خبریں شائع کرائیں گے جو ہماری مرضی کے مطابق ہوں۔ 12.2 فرانس میں ہر قسم کے اخبارات اور جرائد پائے جاتے ہیں جو ظاہری طور پر خواہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مخالف ہوں، فری میسن تحریک کے پروگراموں اور مقاصد کے سلسلے میں مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم کی پیشگوئی کرنے والوں کی مانند ان میں سے ہر ایک اپنے ذرائع اطلاع کے بارے میں اپنی زبان بند رکھتا ہے، لہٰذا ہمارے صحافیوں کو بھی راز فاش کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کیونکہ کسی شخص کو اس پیشے سے منسلک ہونے کی اس وقت تک اجازت نہیں دی جائے گی جب تک اس کی سابقہ زندگی کسی شرمناک واقعے، کسی رسوا کن کمزوری یا باعث ذلت حادثے سے داغدار نہ ہو۔ کسی راز کو فاش کرنے کی کوشش پر اس کے ذاتی سکینڈلز کو آشکار کر دیا جائے گا۔ 13.1 غیر یہودیوں کی ضروریات زندگی انہیں خاموش رہنے اور ہمارے خادم بننے رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ کو اپنے ایجنٹ بنائیں گے اور پریس میں بھرتی کر لیں گے۔ یہ لوگ ہمارے احکامات کے تحت ہر اس چیز پر بحث کریں گے جسے ہم سرکاری دستاویزات میں براہ راست آسانی سے زیر بحث نہیں لا سکتے۔ 14.1 جب ہم اپنی سلطنت میں داخل ہوں گے تو ہم اپنے توحیدی مذہب کے علاوہ کسی مذہب کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں ایمان اور اعتقاد کی دوسری تمام صورتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہوگا۔ 14.2 ترقی پسند اور روشن خیال کہلانے والے ممالک میں ہم نے لغو، فحش اور قابل نفرت قسم کے ادب کو پہلے ہی سے خوب فروغ دے رکھا ہے۔ 14.3 جب اسرائیل کا بادشاہ اپنے مقدس سر پر یورپ کا تاج رکھے گا تو وہ دنیا کا قابل احترام باپ اور حکمران بن جائے گا۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسے بامر مجبوری جتنے لوگوں کو شکار بنانا پڑے گا، ان کی تعداد بہرحال زیادہ نہیں ہوگی جتنی غیر یہودی حکومتوں میں تھی۔ ہمارا بادشاہ بہرحال اقوام عالم سے مسلسل رابطہ رکھے گا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر تقریریں کرے گا جو پلک جھپکنے میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائیں گی۔ 15.1 جب ہم ہر جگہ ایک ہی دن میں فوجی بغاوتیں کرانے کے بعد سچ مچ اپنی سلطنت قائم کر لیں گے تو اپنے مخالفین کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیں گے۔ خفیہ جماعتوں کے ذریعے ہر نئی تنظیم کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ موجودہ خفیہ جماعتوں کو بھی ختم کر دیں گے جنہوں نے ہماری بڑی خدمت کی اور اب بھی کر رہی ہیں۔ فری میسن کے غیر یہودی ممبرز سے بھی یہی سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ ہمارے بارے میں ضرورت سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ غیر یہودی معاشروں میں ہم نے بے چینی، اضطراب، انتشار، مذہب سے بیگانگی اور بغاوت کے بیج بو کر ان کی جڑیں مضبوط کر دی ہیں۔ اس لیے نظم و نسق کو بحال کرنے اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کا سکہ جمانے کے لیے ہمیں بے رحمانہ اقدامات کرنا پڑیں گے۔ 15.2 ہم دنیا کے تمام ممالک میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں فری میسن کی اجتماع گاہیں قائم کریں گے۔ ایسے تمام افراد کو اس تنظیم میں شامل کر لیا جائے گا جو عوام میں نمایاں حیثیت رکھتے ہوں یا آئندہ اہمیت حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ اجتماع گاہیں ہمارے سب سے بڑے جاسوسی کے اڈے اور لوگوں کو متاثر کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ ان اجتماع گاہوں میں ہمارے نمائندے شامل ہوں گے جو انتظامیہ کے لیے پردے کا کام دیں گے۔ جو نعرے اور پروگرام دیں گے ان کے ذریعے ہم ایسی گرہ دیں گے جو انقلابی اور لبرل لوگوں کو آپس میں مضبوطی سے باندھ دیں گی۔ ان میں معاشرے کی ہر سطح کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ انتہائی خفیہ قسم کے منصوبے صرف ہمارے علم میں ہوں گے۔ 15.3 غیر یہودی لوگ فری میسن لاجز میں تجسس کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں یا اس امید میں کہ شاید اس طرح سے وہ کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ وہ تعریف سننے کے بھوکے ہوتے ہیں اور ہم ان کی تعریف کر کے انہیں خود فریبی میں مبتلا رکھتے ہیں، اور وہ غیر شعوری طور پر ہمارے خیالات کو اپنے دل و دماغ میں جذب کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے احساسات و خیالات ہیں۔ 15.4
हम फ्री मैसन सरगर्मियों को इस तरह मुनज़्ज़म करते हैं कि हमारे करीबी साथियों के सिवा किसी को इनका पता तक नहीं चलता। यहाँ तक कि हमारे हुक्म पर मौत के मुंह में जाने वालों को भी इस बात का इल्म नहीं हो सकता। इन तरीकों की बदौलत हमने फ्री मैसन तहरीक में अपने इरादों के खिलाफ एहतजाज की जड़ों को उखाड़ फेंका है। हम गैर यहूदियों को तो लिबरलिज्म का दर्स देते हैं, लेकिन हम अपने लोगों और एजेंटों से गैर मशरूत अताअत का मुतालबा करते हैं। 16.1 अपने सिवा हम तमाम इज्तिमाई कुव्वतों को ख़त्म कर देंगे। इस प्रोग्राम की पहली सीडी यूनिवर्सिटियां हैं। इस मकसद के लिए हम उनकी असर-ए-नौ तंजीम करेंगे, जिसके लिए असातिज़ा और प्रोफेसर्स को एक खुफिया प्रोग्राम के मुताबिक तैयार किया जाएगा। 16.2 हमारे तालीमी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अहमियत अमली ज़िंदगी, इंतज़ामी जिम्मेदारियों और लोगों के बाहमी ताल्लुकात से मुतल्लिका मज़ामीन को दी जाएगी। तालीमी प्रोग्राम में हर पेशे और ज़िंदगी की हर ज़रूरत के लिए अलग अलग कोर्सेज शामिल होंगे। तरीक़ा तालीम को भी किसी सूरत यकसां और मुश्तरक बुनियादों पर इस्तेवार नहीं किया जाएगा। हम तालीम और तदरीस के शोबे में हर किस्म की आज़ादी का खात्मा कर देंगे। 17.1 हमने गैर यहूदी मजहबी रहनुमाओं का वकार कम करने और उनके मजहब के मिशन को तबाह करने की कोशिश की है, क्योंकि इन रहनुमाओं की इज्जत और मजहब से अवाम की वाबस्तगी हमारी राह में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। ये थी यहूदियों की वो साजिश जो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए तैयार कर रखी है, जो उनकी खुफिया दस्तावेज के जरिए दुनिया के सामने आई। अपने इस मंसूबे पर अमल करने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन पर इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोस में बात करेंगे।